حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 17واں پارہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت مبارکہ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فانی دنیا میں اور عارضی زندگی میں ہمیں ایک اور ماہ مبارک عطا فرمایا اور اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر اپنے رب کو راضی کرنے کا موسم عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جھنجھوڑنے اور ہمیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر سے آگاہ کیا ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ پہنچا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، جبکہ حال یہ ہے لوگ غافل بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حساب کے دن کو اس آیت مبارکہ میں بہت قریب بتایا ہے، کیونکہ اقتربا یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے صیغے اس سے اقتربا اور قربا آتے ہیں۔ قربا کا معنی قریب ہونا اور قریب آنا ہے، اور اقتربا افتعال کا باب ہے، اس کے اندر الفاظ زیادہ ہو گئے جس کی وجہ سے معنی کے اندر مبالغہ پیدا ہو گیا۔ تو اقتربا بہت قریب آ چکا ہے، بہت قریب آ پہنچا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قربا نہیں فرمایا بلکہ اقتربا فرمایا۔ اقتربا کا معنی ہوگا بہت قریب آ پہنچا ہے۔ اور قریب سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے ذہن نشین کرتے چلیے، جو دنیا کی مدت ہے وہ بہت زیادہ بیت چکی ہے، دنیا کی عمر بہت زیادہ گزر چکی ہے، کئی ہزار سال دنیا گزر چکی، اور جو آنے والا وقت ہے وہ انتہائی کم رہ چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی، جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو دنیا چل رہی ہے اس کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، جو حصہ کم ہے اس کی انتہائی کم مدت ہے۔ تو اس لیے حساب کا وقت قریب ہے اور قیامت قریب آنے والی ہے۔ اس حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
ہمیں یاد آتی ہے آپ کا واضح فرمان صحیح بخاری کی روایت، بعثت انا والساعۃ کہاتین واشار باصبعین یعنی اصبعین، آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں، ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے درمیان قیامت کے درمیان بھی زیادہ فاصلہ نہیں، زیادہ مدت نہیں ہے۔ میرے بعد قیامت آئے گی اور نبیوں کے بعد کوئی دوسرا نبی آنا ہوتا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی خبر ملتی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث میں آپ نے ہمیں واضح بتلا دیا کہ حساب کا دن بہت ہی قریب ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہاں اگر ہمیں عربی کا شوق ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اقترب حسابہم للناس، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حساب کا وقت لوگوں کے لیے قریب آیا ہے، بلکہ فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم۔ اللہ تعالیٰ نے للناس کو الناس کو مقدم کیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کیا، ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ گرامر جاننے والے جانتے ہیں یہاں پر یہ ہو سکتا تھا اقترب حسابہم للناس، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ ایسی غفلت کے اندر ہے۔ کون سی غفلت؟ فی غفلتن، اس میں تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ گرامر جاننے والے جانتے ہیں تنوین کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے ایک تنوین تعظیم ہے، تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وہ بھاری غفلت کے اندر ہیں، وہ بڑی غفلت کے اندر ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اعراض کیے ہوئے اور منہ پھیرے ہوئے۔ یہاں یہ بھی سمجھیے اللہ نے فی غفلتن کے بعد معرضون فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی غفلت کا ذکر کیا کہ معرضون ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، یہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، فرمایا کہ ایسی غفلت جس میں رجوع کی توقع ہوتی ہے، کوئی لوٹ کر آتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ایسی بھاری غفلت میں ہے کہ یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، رجوع نہیں کریں گے، اسی غفلت کے اندر پڑے پڑے ان پر قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کا دن آ جائے گا۔ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین نے کس طرح کے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اور کس طرح کے بھاری الفاظ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے جامع الفاظ میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو ڈر ہو حساب کے دن کا، اللہ کے حضور پیشی کا، اور یہ پیشی سب سے بڑی پیشی ہوگی اور یہ عدالت سب سے بڑی عدالت ہوگی اور یہ حساب سب سے بڑا خطرناک حساب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس دن کو، حساب کے دن کو بڑا دور سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ابھی ٹائم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاهُ قَرِيبًا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم اس سے بہت قریب دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب آنے والا ہے اور بہت ہی قریب۔
اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دکھایا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میں قیامت کی نشانی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی دنیا میں آمد، یہ قیامت کی نشانی تھی۔ محترم بھائیوں، میں اپنے آپ کو جگاؤں اور آپ اپنے آپ کو جگائیں، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج دنیا حساب و کتاب سے غافل بن چکی ہے؟ آج میں آپ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ بہت قریب یہ وقت آ چکا ہے، یہ دن بہت قریب آ چکا ہے، اور میں اور آپ غفلت کے اندر، اور افسوس تو اس بات پر افسوس محترم بھائیوں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر بھی ہم پر غفلت طاری ہے، سحری کے وقت بھی ہم پر غفلت طاری، افطاری کے وقت بھی ہم پر غفلت طاری، نمازوں کے اوقات میں بھی ہم پر غفلت طاری۔ اللہ نے سچ فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگوں کا حال یہ ہے غفلت کے اندر منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ماہ مبارک کے اندر بھی لوگ عبادات کے اوقات میں مارکیٹوں میں نظر آئیں گے، بازاروں میں جا کر دیکھیے، یہ آیت مبارکہ ہمارے دماغ سے ٹکرائے گی، ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، دنیا والے بھاری غفلت کے اندر اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ہم خریداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خریداری کرنی ہے، عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن اتنی غفلت نہ ہو عظیم لمحات، عظیم مواقع، عظیم موسم ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اور حساب کیا ہے محترم بھائیوں؟ حساب کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیسا حساب ہوگا؟ کس طرح کا حساب ہوگا؟ حساب کے بعد میرا آپ کا کیا بنے گا؟ حساب کسے کہتے ہیں؟ حساب اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں مکان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں گاڑی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں جوانی عطا فرمائی، اللہ نے جسم دیا، اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پاؤں دیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بندہ ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کر رہا ہے، اب ان کا حساب باقی ہے، اب ان کا حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا حساب باقی ہے۔ جب یوم حساب آئے گا، ان تمام چیزوں کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ کبھی میں نے آپ نے سوچا تنہائی میں، خلوت میں، کہ ہمارا حساب ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں، چاہے صحت ہو اس کا حساب ہوگا، فراغت ہو اس کا حساب ہوگا، صحت ہے اس کا حساب ہوگا، روزی ہے اس کا حساب ہوگا، اولاد ہے اس کا حساب ہوگا۔ ان چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ حساب کا دن آئے گا، ان تمام چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ جس طرح کوئی مالک اپنے نوکر غلام کو پیسے رقم دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، کچھ سامان دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس سے واپس لیتا ہے، ان کا حساب کرتا ہے، مجھے اس کا حساب دو۔ غلام کو حساب دینا ہوتا ہے، نوکر اس کو حساب دیتا ہے۔
ایک ایک پائی کا، ایک ایک چیز کا اس کو حساب دیتا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حساب بڑا سخت ہے، بڑا سخت عذاب، بڑی سخت پکڑ ہوگی محترم بھائیوں۔ حساب کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں قریب والے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اس کو قریب کہا کہ آنے والا اللہ کا عذاب اور جہنم کی ہولناک کی یہ بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے، اپنے بندوں کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور بہت سارے لوگ ان آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے، لوگوں کا حساب کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے حال یہ ہے، الناس فی غفلاتہم، لوگ غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ الناس فی غفلاتہم، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت یہ کسی کا قول نقل کیا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے اور لوگ بھاری غفلت کے اندر ہیں۔ وہ کہتا ہے الناس فی غفلاتہم، لوگ اپنی غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ وقت چل رہا ہے۔ الوقت کالسیف، عربی کا مقولہ ہے وقت تلوار کی طرح ہے۔ وقت کو، ٹائم کو تلوار کی طرح سمجھو، اگر تم نے تلوار کو کاٹ دیا، توڑ دیا تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے، لیکن اگر تم نے تلوار کو نہیں کاٹا، تلوار کو نہیں توڑا، یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، یہ تلوار تمہارا خاتمہ کر دے گی۔ تلوار سے مراد کیا ہے؟ وقت ہے۔ اس وقت کو استعمال کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اگر فائدہ نہیں اٹھایا یہ وقت تمہیں برباد کر دے گا۔ الوقت کالسیف، یہ ٹائم، یہ وقت تلوار کی مانند ہے، اس کو استعمال کر لو، اس کو چلا لو، اگر تم نے نہیں چلایا یہ تلوار تم پر چل جائے گی، یہ وقت ہم پر چل جائے گا، یہ وقت ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب ہو کر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، وہ اللہ کے حبیب، وہ اللہ کے پیارے نبی ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، رات بھی مصلی پر، دن بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نمازیں، روزے، نیک اعمال، لیکن اللہ پیغمبر سے مخاطب ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے پیغمبر مجھ سے غافل مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو خطاب فرما کر امت کو سمجھانا چاہتا ہے، لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس سے پہلے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان، بہت سارے جن پیدا کیے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کے لیے ہم نے انسانوں میں سے، جنوں میں سے بنائے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے دل رکھا ہے سینے کے اندر لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔
اللہ نے آنکھیں دو رکھی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اللہ نے دو کان لگائے ہیں، کانوں سے سنتے نہیں، فرمایا کہ یہ جانوروں کی مانند ہیں، غفلت میں اعراض کیے ہوئے یہ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ آخر میں فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ غافل لوگ ہیں، جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ان کے دل ہے، آنکھیں کان بھی ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کیوں کہ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں غفلت کے اندر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ہمیں غافل نہیں ہونا پڑے، ہمیں اپنے آپ کو غافل نہیں بنانا ہوگا۔ عربی کے خطیب، عربی کے علماء جب عوام کو جھنجھوڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایھا الغافلون، اے غافل لوگو، اے غفلت کی زندگی گزارنے والو، ایھا الغافلون، اے غافل لوگو۔ کیونکہ قرآن کی آیت نے کیا کہا؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غافلون معرضون، غافل بھی بنے ہوئے اور اعراض بھی کیے ہوئے۔ ہمیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں، کل ہمارا حساب ہونا ہے، کل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ساری زندگی کا حساب ہوگا، ساری زندگی کا حساب ہوگا۔ کبھی میں نے آپ نے سوچا ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، آپ کی توجہ چاہیے، جمعے کا خطبہ بڑا اہم ہوتا ہے اور آج رمضان کا خطبہ ہے۔ اللہ کرے روزے کی حالت میں اس خطبے کا ہم پر اثر پڑ جائے، اور اللہ کرے اللہ اس ناچیز بندے کے الفاظ میں اثر ڈال دے، اللہ ناچیز بندے کی زبان میں اثر ڈال دے، تاکہ ہم پر اس چیز کا اثر پڑ جائے اور ہم اپنی غفلت سے بیدار ہو کر اس دن کی فکر میں لگ جائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھائی یہاں 60 سال کا ہوگا، کوئی 40 سال کا ہوگا۔ 60 سال کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ احادیث میں اس چیز کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ جس کی عمر 60 سال ہو جائے اس کے سارے اللہ عذر ختم کر دیتا ہے، اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے فرصت نہیں ملی، میں اپنی اصلاح نہیں کر سکا۔ جس کی عمر 40 سال ہو گئی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، انہیں بیدار ہونا پڑے گا کہ اب مجھے اصلاح کرنی ہے۔ اگر اصلاح نہیں کی تو کوئی عذر نہیں چلے گا۔ مثال دینا چاہتا ہوں، کسی بھائی کی عمر 60 سال ہے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے، اللہ کے حضور مجھے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، حساب ہوگا۔ 60 سال اگر اس کو دن میں 360 اگر دن ہیں، کتنے سال میں؟ سال میں اگر 360 دن ہے، 360 کو ضرب دیجئے 60 کے اندر تو یہ بن جاتے 21,600، 21,600 اس کے دن بنتے ہیں۔ توجہ چاہیے، اگر یہ ایک گناہ روزانہ کرتا ہے، صرف ایک گناہ اگر روزانہ کرتا ہے تو 60 سال میں اس کے گناہ کتنے بن جائیں گے؟ 21,600 گناہ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے پارسا ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نمازی ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے روزے دار ہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ اگر میری عمر 60 سال ہے، اگر میں نے کم سے کم روزانہ ایک گناہ کیا ہے تو میرے نامہ اعمال میں 21,600 گناہ ہیں۔ 21,600 گناہ اللہ کیسے معاف کرے؟ اللہ کہاں سے معاف کرے؟ ایک گناہ معاف کرے، 2 کرے، 10 کرے، 100 کرے، 1000 کرے۔ کتنے گناہ ہیں 60 سال کے اندر؟ اگر ایک گناہ کو شمار کیا جائے، صرف ایک گناہ کو، 21,600 گناہ بنتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو میں نے ایک گناہ بتایا ہے، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں؟
ہم دن رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں؟ اگر 2 گناہ کرتے ہیں 42,000 گناہ بن جائیں گے، اگر 3 گناہ کرتے ہیں 63,000 گناہ بن جائیں گے۔ اندازہ تو کیجئے، ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، جتنی زندگی لمبی ہوتی جائے گی اگر گناہ زیادہ کرتے جائیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے گناہ ہوں گے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں۔ حساب کا دن آنے والا ہے اور ان قریب آئے گا۔ اگر قیامت تھوڑی سی دور ہو گئی، جو دنیا سے چلا گیا، جس کی موت آ گئی، اس کا حساب کا دن آ چکا ہے۔ کل آت قریب، عربی کا مقولہ، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ اگر موت پہلے آ گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو چکی۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم کب محترم بھائیوں جاگیں گے حساب کے دن کی تیاری کرنے کے لیے؟ کٹن معاملہ ہے۔ آج ہم ماہ رمضان کے اندر بھی محترم بھائیوں دنیا کماتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی دنیا کی تجارت کرتے ہیں، جبکہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں سمجھانے کے لیے سلف صالحین نے سمجھایا، ہمیں جھنجھوڑا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہیں، کہتے ہیں حرامھا عذاب وحلالھا حساب۔ توجہ چاہیے محترم بھائیوں، ہمارے اسلاف اللہ کی ان پر رحمت نازل ہوں، یہ نیک لوگ جہاں سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بارشوں کی برکھا برسائے۔ ہمیں سمجھا کر گئے کہ حرامھا عذاب، جس نے دنیا حلال طریقے سے نہیں کمائی، جس نے دنیا حرام طریقے سے کمائی، تو یہ دنیا کی کمائی اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ عذاب ہوگا اس کے لیے کہ دنیا کا مال کمایا حرام طریقے سے، دنیا حاصل کی حرام طریقے سے، مکان بنائے، کاروبار کیے حرام طریقے سے، کہتے ہیں حرامھا عذاب۔ حرام ذرائع سے دنیا جو آئی یہ سراسر عذاب ہوگا۔ وحلالھا حساب، اگر دنیا حلال طریقے سے کمائی اس کا حساب ہوگا، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ حلال تجارت کی، حلال کاروبار کیا، حلالھا حساب، اس حلال روزی کا، اس حلال کمائی کا، حلال طریقے سے دنیا حاصل کی، اللہ اس کا حساب لے گا۔ حرامھا عذاب، حرام کمایا تو یہ عذاب بن جائے گا۔ کسی صورت کے اندر محترم بھائیوں ہمارے لیے چین نہیں، آج ہم چین سے بیٹھے ہیں، چاہے وہ ہم کاروبار حلال کا کرتے ہیں حرام کا کرتے ہیں، اگر حرام کمایا عذاب، سراسر عذاب ہوگا۔ وحلالھا حساب، حلال نوٹ کمائے تو اس کا حساب بھی ہوگا، اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ کہاں سے کمایا، اتنا کیوں کمایا، بندگی کتنی کی، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نمازوں کو ضائع کر کے حلال روزی ہم کماتے ہیں۔ معاف کیجئے گا محترم بھائیوں، اللہ میری اصلاح فرمائے، آپ کی اصلاح فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں نمازیں چھوڑ کر ہم حلال روزی کماتے ہیں، حلال ہوگی، یہ ہمارا فتویٰ ہوگا، لیکن شریعت سے پوچھے تو آپ کو بتائے گی ہماری روزی کیسی ہے۔ اور یہاں محترم بھائیوں دعوت پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ رمضان میں اکثر یہ بھائی سوال کرتے ہیں، ہو جاتا ہے کبھی آنکھ نہیں کھلی، اذانیں ہو گئی، سحری نہیں کر سکے، توجہ چاہیے، یہ بھائی سوال کرتے ہیں آنکھ لیٹ کھلی کیا بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا؟ یہ سوال اکثر بھائی پوچھتے ہیں، رات کو آنکھ نہیں کھل سکی کیا بغیر سحری کے روزہ میرا ہو جائے گا؟ کبھی ہم نے یہ سوال کیا، کبھی ہم نے یہ سوال کیا کہ میں نے فجر نہیں پڑھی میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبھی ہم نے فجر کا پوچھا، آج میری فجر رہ گئی، 11-12 بجے اٹھا ہوں، کیا میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم سحری کا پوچھتے ہیں،
ٹھیک ہے سیری سنت ہے کرنی چاہیے، کبھی کبھار ہو گیا آنکھ نہیں کھلی تو کوئی بات نہیں، برداشت آپ کر سکتے ہیں، بھوک پیاس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہم نے کبھی اس کا پوچھا، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، لیٹ اٹھا، ساری زندگی فجر کی نماز لیٹ پڑھتا ہوں، کیا میرے روزے ہو جائیں گے؟ ہم یہ سوال نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، صحابہ کرام اس حساب کے دن کے لیے کتنا محتاط تھے، کتنا ڈرا کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں صحابی کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے، گھر سے جا رہے ہیں، آگے دیکھا ایک اور صحابی اپنے گھر کی دیوار کو بنا رہے ہیں، ایک صحابی اپنے گھر کی دیوار کو بنا رہے ہیں، دوسرا صحابی وہاں سے گزرتا ہے۔ یہ صحابہ علم کے شوقین تھے، یہ صحابہ اصلاح کے شوقین تھے۔ دیوار بنانے والا صحابی گزرتے ہوئے صحابی سے پوچھتا ہے، بتاؤ کوئی نئی وحی آئی ہے کیا؟ کوئی اللہ کا نیا حکم آیا ہے کیا؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کا نیا حکم، نئی وحی آئی ہے۔ پڑھ کے سناتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ نے یہ وحی اتاری ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے اور لوگ بھاری غفلت کے اندر پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ صحابی نے یہ آیت سنی، اللہ کی نہیں وحی کان سے ٹکرائی، وہی اپنی دیوار کو چھوڑا، کہا کہ اللہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے تمہارے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، تم غفلت کے اندر ہو، اللہ کا فرمان تو یہ ہے اور ہم دیواریں بنا رہے ہیں۔ دیوار کو چھوڑا، چل پڑے۔ ان کے اندر پہلے سے آخرت کی بڑی فکر تھی، اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن یہ آیت سن کر ان کے اندر اور کیا ہے جذبہ پیدا ہوا اور فکر پیدا ہوئی کہ اللہ تو یہ کہتا ہے اور ہم دیواریں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں، گھر کی دیوار بنانا کوئی بری بات تو نہیں، بارشوں کے لیے یا اور مراحل کے لیے مضبوط کرنا کوئی بات نہیں، لیکن صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ غفلت تو نہیں کہیں، اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ صحابی نے دیوار کو چھوڑا، آخرت کی فکر میں لگ گئے۔ ایک اور واقعہ جامع ترمذی کے اندر آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے گزرے جن کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ آپ ان سے گزرے، اپنے جھوپڑے کی، اپنے کمزور گھر کی مرمت کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اپنے گھر کی مرمت کر رہے ہیں، اس پہ لیپائی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ الامر اعجل من ذالک، فرمایا کہ معاملہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ جھوپڑے کی مرمت کر رہے ہو لیکن معاملہ اس سے بھی قریب ہے، ہو سکتا ہے تمہیں موت آ جائے، موت حساب کا دن اس سے بھی قریب ہے۔ آپ نے منع نہیں فرمایا کہ مرمت نہیں کرو، گھر کو مضبوط نہیں کرو، بلکہ یہ تنبیہ فرمائی حساب کو نہیں بھولنا ہے، موت کو نہیں بھولنا ہے، ایسا نہ ہو کہ موت کو بھول جاؤ۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، ایک آپ نے مکان دیکھا، گنبد نما بنا ہوا تھا، قبہ نما بنا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا گنبد ہے، یہ کس کا مکان بنا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے، فلاں انصاری کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بعد میں وہ صحابی آپ سے ملنے آیا، آپ نے توجہ نہیں دی، 2-3 بار آپ کے پاس آیا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ اس نے صحابہ سے شکایت کی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی مجھ سے کیوں ناراض ہیں، پہلے والی بات نہیں رہی، پہلے والی محبت آپ مجھے نہیں دیتے، جب جاتا ہوں
نظر انداز کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے بتایا کہ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی آپ کے مکان سے گزرے تھے، آپ نے پوچھا کس کا ہے؟ ہو سکتا ہے یہی بات آپ کو ناگوار گزری ہو۔ وہ صحابی جاتا ہے اپنے نئے مکان کو، اللہ اکبر، نیا مکان کوئی بنائے، اس کو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو گرائے یا توڑ دے۔ وہ صحابی جاتا ہے اس نئے مکان کو جو پسند کا بنایا تھا، قبہ نما بنایا تھا، اس کو زمین کے برابر کر دیتا ہے، اس کو گرا دیا۔ پھر کبھی اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو پوچھا یہ مکان کہاں گیا؟ صحابہ نے بتایا کہ انصاری کو پتہ چلا اس نے گرا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمارتیں اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی، حساب دینا ہوگا۔ ہاں صرف وہ مکان جس کے لیے ضروری ہو، جس کے بغیر گزارا نہ ہو، وہ مکان تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عالی شان بلڈنگیں، مکان اور اسی طرح پلازے، محترم بھائیو، ان کا حساب ہوگا۔ وہ صحابی ڈر گیا، اللہ رسول ناراض، حساب دینا پڑے گا، اپنے مکان کو گرا دیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ ماہ مبارک ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہمیں غفلت سے بیدار ہونا ہوگا، ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، حساب و کتاب کی تیاری کرنی ہوگی۔ ان روزوں میں، تراویح میں، مبارک مہینے کے اندر دعائیں کر کے، قرآن پڑھ کے، نیک اعمال کر کے حساب کی تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔